یہاں کچھ لوگ موجود ہوں گے جو اہل جنت کو بھی دیکھیں گے اور اہل جہنم کو بھی دیکھیں گے، اور اس سورہ مبارکہ میں خصوصی طور پر ان کا ذکر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنت و جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اس پردے کا نام اعراف ہے، وہاں پر کچھ لوگ موجود ہوں گے۔ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ اعراف پر موجود لوگ فرمایا اصحاب جنت کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ اعراف پر موجود لوگ چاہت تو بڑی رکھیں گے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن اس وقت یہ داخل نہ ہو پائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ انہیں نور ایمان کے سبب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ مکی صورتوں میں سے ہے، سورہ اعراف، اور مکی صورتوں میں سے سب سے طویل ترین، یعنی الفاظ اور مضامین کے اعتبار سے سب سے لمبی صورت جو ہے یہ سورہ اعراف ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر مختلف مضامین بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے میزان عمل کے حوالے سے اس میں تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، فرمایا جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی ان میں نیکیاں تھوڑی ہوں گی، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، سمجھ جانا اللہ نے انہیں کامیاب فرما دیا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ پردے کے حوالے سے اور لباس کے حوالے سے ذکر ہے کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا، لیکن شیطان نے جو ہے ان کا وہ جنتی لباس ان سے چھین لیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کے پردے کی جگہوں کو ظاہر کر دیا تھا۔ اے مومنو، تم جو ہے اس حوالے سے بیدار رہنا، کہیں شیطان تمہارے جسم سے بھی لباس کو چھین نہ لے اور تمہیں زمانے کے سامنے بے پردہ نہ کر دے۔ یہ بڑی عبرت کی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لباس کے حوالے سے جو ہے توجہ نہیں کرتے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو جنت سے نکالنے کا تفصیلی جو واقعہ ہے وہ ذکر کیا گیا، اور کپڑوں اور لباس کے دور ہونے کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر وہ لوگ جو خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں، نمازوں کی طرف آتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، تو اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ ان سے خطاب فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو نماز کے لیے آ رہے ہو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کی طرف آنے سے پہلے خوب تیاری کر لیا کرو، ہر نماز کے لیے تیاری کر لیا کرو۔ اب ان کا آنا اللہ کو کتنا محبوب ہے جو خود کو تیار کر کے نمازوں کی طرف آتے ہیں، اور اللہ کی چاہت بھی یہی ہے، قرآن پاک کا حکم بھی یہی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قل، محبوب آپ فرما دیں، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے وہ شخص جو حرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو زینت کی چیزیں انسانوں کو دی ہیں ان کو، اور فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے طیب اور پاکیزہ رزق کو حرام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو یہ زینت کی چیزیں بھی اور پاکیزہ کھانے کی چیزیں بھی سب کی سب مومنوں کے لیے تیار کی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں مومنوں کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات ان کے لیے بنا کے رکھ دی اور مومن ان سے فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح کفار کے جنت میں
محال، یہ داخلے کے محال ہونے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی یہ جو کفار ہیں یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، فرمایا کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا اور دوسری طرف سے نکل جانا یہ انسانوں کے نزدیک ناممکن ہے، اسی طرح کافروں کا جنت میں داخلہ بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے سجا کے رکھی ہے۔ اور ایک آج حدیث نظر سے گزری جس پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ہوا چلاتا ہے، تو وہ ہوا جنت کے پتوں سے ٹکراتی ہے نا، ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے جسے آج تک کسی انسان نے نہیں سنا ہوگا۔ فرمایا یہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے اور حوریں روزانہ سج سنور کے اور اونچے محلات پہ کھڑی ہو کے یہ تمنا کرتی ہیں مالک یہ روزے دار جنت میں کب داخل ہوں گے، ہم ان سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ تو یہ شان ہے مومنین کی، اللہ تعالی نے دنیا بھی مومنوں کے لیے بنائی اور اللہ نے جنت بھی مومنوں کے لیے تیار کی۔ اسی طرح ایک اور خطاب ہے، اس میں تذکرہ ہے جسے سن کر مومن کا دل باغ باغ ہوتا ہے کہ یہ جو جنتی ہیں اور جہنمی ہیں یہ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور آپس میں باتیں کریں گے۔ اب وہ باتیں کیا ہے اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی۔ اللہ فرمائے گا مومنوں کو ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اے مومنو آج جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے دل سے ہم نے سارے غم اور خوف دور کر دیے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، فرمائے یہ جو جہنمی ہے نا یہ جنتیوں سے باتیں کریں گے، کلام کریں گے۔ اب بڑی حسرت بھری ان کی باتیں، بڑی درد بھری باتیں، وہ کیا ہوں گی؟ فرمایا کہ ان افیدوا علینا من الماء، یہ جہنمی کہیں گے جنتیوں کو اے جنت میں رہنے والو کوثر و سلسبیل کا پانی پینے والو ایک جام ہمیں بھی پانی کا دے دو۔ تو اب یہ جنتی کیا جواب دیں گے؟ یہ کہیں گے کہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اے کافروں چپ ہو جاؤ، اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، یہ نعمتیں تو مومنین کے لیے ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو یہ شان ہے اہل ایمان کی۔ اسی طرح ان کو جو ہے چپ کرا دیا جائے گا اور یہ ذلت کا اعلیٰ درجہ ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر قوم عاد کا بھی ذکر کیا، ان کی سرکشیوں کا، پھر ان پر جو عذاب آیا اس کا بھی ذکر ہوا، پھر قوم سمود کا ذکر ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف آئے اور ایک اونٹنی جو ہے انہوں نے نشانی کے طور پر طلب کی، پہاڑ سے نکلے حاملہ ہو پھر بچہ جنے، تو وہ اونٹنی نکلی پہاڑ سے، اس نے بچہ بھی جن دیا اور وہ کھیتوں میں کھاتی پھرتی تھی، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جا اللہ والوں سے، علماء سے، اللہ کے نبیوں سے سوال کرنا یہ درست اور جائز بات نہیں ہے۔ اگر وہ سوال پورا ہو جائے اور اس کے مطابق پھر عمل نہ کریں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اونٹنی کی قدر نہ کی اور اس کی ٹانگیں جب کاٹی نہ تو اللہ تعالیٰ نے خطرناک چیخ کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ الامان والحفیظ۔ اور میرے کریم آقا کا علم غیب دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جب صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا تھا نا، اس وقت روئے زمین پر اس عذاب کا تمامی لوگ شکار ہو گئے سوائے ابن رغال کے، ابو رغال کے۔ فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جو عذاب کے وقت حرم مکہ میں موجود تھا، اللہ نے اسے محفوظ فرما لی۔ طائف کے رستے پہ حضور نے فرمایا یہ اس شخص کی قبر ہے ابو رغال کی، فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ کیا، پھر جب یہ باہر نکلا تو اس کو عذاب نے پکڑا۔ فرمایا کہ جب اس پر عذاب آیا نا اور اس کا انتقال ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی چھڑی تھی، لڑی تھی، فرمایا ابھی اگر تم اس کی قبر کو کھودو نا اس کے ہاتھ میں وہ لڑی موجود ہوگی۔ تو اس وقت قبر کھودی گئی، دیکھا گیا وہ سونے کی لاٹھی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قربان جائیں سرکار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر غیب کے علوم سے آگاہ فرمایا تھا اور مالا مال فرمایا تھا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ 8واں پارہ ہے، اس کے اختتامی جو آیت ہیں
ایک عظیم گناہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، آپ نے ان کو روکا۔ وہ گناہ کیا تھا کہ مرد جو ہے مرد کی طرف شہوت اور برے ارادے سے آتا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کی طرف آتے ہو اور منہ کالا کرتے ہو آ کر، یہ اس کام سے باز آ جاؤ، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو جب یہ پیغام دیا نا شعیب علیہ السلام نے، تو لوط علیہ السلام نے، تو لوگ کہنے لگے اِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، ہم تو یہ کام کریں گے، اس سے لذت اٹھائیں گے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، ہم تو یہ کام کریں گے، اس سے لذت اٹھائیں گے، تم بڑے آئے پاک باز بنتے ہو، تم نہیں کرتے تو نہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے امطرنا علیہم مطرا، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس گناہ کے سبب، اللہ کی نافرمانی کے سبب اور توحید کے انکار کے سبب، تو یہ اس سے معروف ہے لواطت اور لوطی فعل، یعنی مرد کا مرد کی طرف آنا شہوت کے ارادے سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے جو بڑے عذاب اور وبال کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم کے احوال بھی ذکر فرمائے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ہم نے انہیں کہا پورا تولا کرو، پورا ناپا کرو، وزن پورا جو ہے کیا کرو۔ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو یا کسی سے کوئی چیز لینی ہو تو اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو، لیکن انہوں نے ڈنڈی ماری، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ ایک اور بری عادت ان میں تھی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، یہ رستوں پر بیٹھ جاتے تھے، آتے جاتے بندے کی حد تک عزت کرتے تھے، بے عزتی کرتے تھے، جملے کستے تھے، پتھر مارتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس عمل کے سبب بھی انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ کے الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قبطی لوگ تھے، یعنی فرعونی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عذاب میں گرفتار کیا نا، 5 طرح کا عذاب جو ان پر آیا، اس کا بھی تذکرہ سورہ اعراف 9واں پارہ ہے، اس کے شروع کے رکوع کے اندر موجود ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں بھی سن کر عبرت حاصل کرو کہ جب ہم نے قبطیوں پر طوفان کا عذاب بھیجا، یعنی پانی ہی پانی تھا ان کے گھروں میں، اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے گھر تھے، ان میں پانی موجود نہیں ہوتا تھا، اور پانی ان کے سروں تک پہنچ گیا قبطیوں کے، یہ اگر بیٹھتے تو پانی میں ڈوب جاتے۔ تو 1 ہفتے تک یہ عذاب رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے جا کر یہ عرض کرتے ہیں، اللہ سے عرض کریں کہ یہ عذاب دور کرے، ہم سچے مومن ہو جائیں گے۔ عذاب دور ہوا تو پھر سے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا، الجرادہ، انہیں ٹڈیوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اتنی ٹڈیاں تھی کہ ان کی فصل کھا گئی، ان کے گھر کی چوکھٹیں کھا گئی، دروازے کھا گئی، لوہے کے کیل تک کھا گئی، اور ان کے گھر میں رکھا ہوا اناج بھی کھانے لگی۔ 1 ہفتے تک یہ عذاب رہا، تو پھر یہ دوڑے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب دیکھیں ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ والے مشکل کشائی کر دیا کرتے، لیکن آج بہت سارے مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس آ کر تو تم شرک کرتے ہو، نہیں، جاتے اس لیے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہم اگر رب سے دعا کریں ہو سکتا ہے رب دعا قبول نہ کرے، لیکن موسیٰ علیہ السلام مقبول بارگاہ خداوندی ہیں، وہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ عذاب دور کر دے گا۔ پھر اللہ نے ٹڈیوں کا عذاب بھی ان سے اٹھایا۔ والقمل، پھر یہ چچڑیاں یا سرسریاں یا پھر جوؤں کے عذاب میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا۔ تو یوں ہوا کہ جوئیں ان کے کانوں میں گھس گئی، آنکھوں میں، ناک میں، ان کے ہونٹوں تک کو کاٹنے لگی، اور ان کے اناج کے اندر ساری کی ساری جوئیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح پھر اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم باز آ جائیں گے، باز نہ آئے، پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ تو اللہ نے ضفادع
انہیں مینڈکوں کے عذاب میں مبتلا کیا۔ اب یہ مینڈک جو اس قدر آئے کہ ان کے چولہوں میں جو ہنڈیاں پکاتے تھے ان میں پینے کا جو پانی ہوتا تھا ان میں، یہ بستر سیدھے کرتے تو ان میں سارے کے سارے مینڈک ہوتے تھے، حتیٰ کہ مفسرین بیان فرماتے ہیں لقمہ کھانے کے لیے یہ قبطی اٹھاتے فرعون کی قوم تو لقمہ بعد میں ان کے منہ تک پہنچتا، مینڈک پہلے چھلانگ لگا کے ان کے منہ میں چلا جاتا۔ اس اطاعت خدا بندی کی وجہ سے اللہ نے مینڈک کو بھی انعام یافتہ کیا کہ پہلے یہ صرف خشکی کا جانور تھا، اب یہ گھنٹوں پانی میں رہے تو اللہ اسے موت نہیں دیتا، وہاں بھی زندہ رہتا ہے، یعنی خشکی کا بھی جانور ہے، پانی کا بھی جانور ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے کہا ہم توبہ طائب ہو جائیں گے، نہ ہوئے، سرکش ہو گئے، انہوں نے جو ہے پھر سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے خون کے عذاب میں مبتلا کیا۔ وہ عذاب یوں کہ دریائے نیل سے پانی پیتے تو وہاں سے خون آنے لگ گیا، یہ کنویں سے پانی نکالتے تو خون آتا، یا کسی چشمے کے پاس جاتے تو خون آتا، مٹکے پانی کے بھر کے رکھتے تو خون بن جاتے، بنی اسرائیل کی قوم سے پانی لیتے تو اس وقت پانی ہوتا، ان کے ہاتھ میں آتا تو خون بن جاتا، حتیٰ کہ ان کی عورتوں نے کہا بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہ آپ پانی لے کر اپنے منہ سے ہمارے منہ میں اونڈے لو، تو بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں تو پانی ہوتا تھا لیکن جب قبطی عورت کے منہ میں جاتا تو وہ بھی خون بن جاتا تھا۔ اس قدر یہ عذاب کا شکار ہوئے، پھر بھی یہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں ڈبو کر غرق کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت موقع دیتی ہے انسان کو، اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو پھر اللہ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اسی صورت میں وہ آیتیں موجود ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ تجلی کی گئی پہاڑ پر تو وہ سرما بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر آ گئے۔ اسی طرح سامری جادوگر کا بھی واقعہ اور بلم باورا کا واقعہ آپ نے سنا ہوا، تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا بڑا جو ہے عابد و زاہد تھا، بلکہ جبارین قوم کے اندر وہ رہتا تھا، بڑا عابد و زاہد تھا۔ جب جبارین قوم کو پتہ چلا نا موسیٰ علیہ السلام ایک بڑا لشکر ہماری طرف لے کر آ رہے ہیں تو قوم جبارین ان کے پاس گئی، بلم باورا کے پاس۔ اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، بہت بڑا مدرسہ چلاتا تھا، اس کے مدرسے میں ایک وقت میں 12,000 قلم استعمال کیے جاتے تھے جس سے اللہ اور موسیٰ علیہ السلام اور رسالت کی باتیں لکھی جاتی تھی۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی کہ اسے اسم اعظم کا شرف حاصل تھا، لیکن بدبختی، کم نصیبی کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، دولت ایمان بھی، تقوی بھی، ولایت بھی، وہ قدر نہ کر سکا۔ ایک نبی کے خلاف دعا کرنے کے لیے قوم جبارین کے کہنے پر یہ نکلا، جس گدھی پر سوار تھا نا تو وہ گدھی مڑ مڑ کے اس کو دیکھتی، کہتی تو کس کے خلاف دعا کرنے جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے خلاف۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ولی جتنا بڑا ہو جائے درجہ نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے جیسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے منہ سے جو ہے اپنی قوم کے خلاف بد دعائیں نکلتی تھی اور وہ قبول بھی ہوتی تھی۔ قوم نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، بد دعا تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ یارو میں حیران ہوں، میری زبان بے قابو ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کی زبان نکالی اور وہ سینے تک آ گئی، ان تترکہ یلہث، فرمایا وہ ہانپتا ہے اس طرح، فمثلہ کمثل الکلب، جس طرح کتا ہانپ رہا ہوتا ہے، ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ کے نا کتا زبان نکال کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی، فرمایا وہ بلم باورا بھی اس طرح ہانپتا تھا۔ تو یہ گستاخ رسول کا انجام ہے۔ اس سے جو ہے ہر بندہ عبرت حاصل کرے کہ جو بندہ بھی کسی نبی کے خلاف قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ زمانے کے سامنے اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَانْسَلَخَ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، ہم نے اس کی شکل کو بگاڑ کر رکھ دیا، ہم نے مسخ کر دیا، کیونکہ وہ شیطان کے پیچھے چل رہا تھا، رحمان کا راستہ اس نے چھوڑا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اور بھی بہت سارے مضامین اللہ فرماتا ہے کافروں کی مثال یہ ہے، آنکھیں تو ہیں دیکھ نہیں سکتے، پاؤں ہیں چل نہیں سکتے، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے، ان کے دل ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ میں نے کل بھی عرض کیا اگر نور ایمان سینے میں ہو تو بندہ رشک ملائکہ بن جاتا ہے، اگر نور ایمان نہ ہو تو جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نور ایمان کو سلامت رکھے، آمین و ما علیہ۔